بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال من سرہ ان یلقى اللہ غدا مسلما فلیحافظ علی هذه الصلوات الخمس حیث ینادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن اللہ شرع لنبیکم صلی اللہ علیہ وسلم سنن الهدى ولعمری لو ان کلکم صلی فی بیته لترکتم سنت نبیکم ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم ولقد رأیتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد رأيت الرجل يهادي بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمد إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحتى عنه بها خطية. ابن ماجہ مشکات شریف مسلم شریف. ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ کل کو وہ خدا سے مسلمان بن کر ملاقات کرے تو اسے ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کی پابندی کرنی چاہیے جہاں اذان دی جاتی ہو، کیونکہ یہ نمازیں ہدایت کے طریقے ہیں اور خدا نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ہدایت کی سنتیں جاری کی ہیں، اور قسم ہے اگر تم لوگ سب گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت چھوڑنے والے ہوگے، اور اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ہم نے اپنا حال یہ دیکھا ہے کہ کوئی آدمی نماز سے پیچھے نہیں رہتا تھا سوائے کھلم کھلا منافق کے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص 2 آدمیوں کے سہارے چل کر آتا اور صف میں داخل ہوا کرتا تھا، اور جو شخص پاکی حاصل کرے یعنی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کر کے مسجد کا قصد و ارادہ کرے اور نماز پڑھے تو وہ جو قدم بھی اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس قدم کے بدلے اس کا 1 درجہ بلند کر دیں گے اور اس کا 1 گناہ معاف کر دیں گے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لقد هممت ان آمر بحطب ليحطب ثم امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فاحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدكم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں جلانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں کہ اذان دی جائے، اور ایک آدمی کو کہہ دوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور اس کے بعد میں بے نمازی لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور اسی ذات کی قسم ہے کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ چربی دار گوشت ملے گا یا گوشت والے 2 عمدہ کھر ملیں گے تو وہ یقیناً عشاء کی نماز میں حاضر ہو جائے گا. وعنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الرجل فی الجماعة تضاعف على صلاته في بیته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. بخاری شریف. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی با جماعت نماز اس کے گھر یا بازار میں نماز پڑھ لینے کے مقابلے میں 25 گنا زیادہ اجر کا باعث ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد کے لیے نکلے صرف نماز کا ارادہ ہو تو جو قدم بھی وہ اٹھاتا ہے اس کے بدلے اس کا 1 درجہ بڑھا دیا جاتا ہے اور اس کی 1 غلطی معاف کر دی جاتی ہے. پھر جب وہ نماز ادا کر رہا ہو تو جب تک وہ جائے نماز میں ہو فرشتے اس کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اور آدمی اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے.
3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اور ترجمہ آپ نے سنا۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 2 پارے کے 6 رکوع کی پہلی آیت میں جہاں یہ بات ہے کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نماز کے لیے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف رخ کرو، بلکہ اور بہت ساری بھی نیکیاں ہیں۔ اس آیت میں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ کا لفظ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز قائم کرنا۔ ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھنا ہے، اور ہم با جماعت نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم گھر سے وضو کر کے، گھر پر سنت ادا کر کے، کبھی بغیر سنت ادا کیے ہم لوگ گھر سے نکلیں با جماعت نماز پڑھنے کے ارادے سے، اور با جماعت نماز مسجد میں ہوتی ہے۔ با جماعت نماز مسجد میں ہوتی ہے، اگرچہ مسجد سے ہٹ کر کے بھی آدمی اپنے گھر پر، اپنی آفس میں، اور اسی طرح بازار میں جہاں چاہے جماعت کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اس لیے تعمیر کی جاتی ہے کہ وہاں بستی کے لوگ ایمان والے اکٹھا ہوں اور با جماعت نماز ادا کریں۔ تو مسجد کے قصد و ارادے سے گھر سے نکلے اور آ کر کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ تنہا نماز آدمی پڑھتا ہے تو اس کو اپنی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اس نے نماز پڑھی تو اس کو 100 نیکیاں ملی، لیکن اگر وہ اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد آئے اور مسجد آ کر کے با جماعت نماز ادا کرے تو اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یعنی گھر پر نماز پڑھنے کا اگر اسے 100 نیکیاں اس کو ملی، تو وہی نماز اگر وہ مسجد میں آ کر کے جماعت سے پڑھے گا تو اس کو 25 گنا یعنی 2500 نیکیاں ملے گی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کو 2700 نیکیاں ملے گی۔ پہلی جو عبارت میں نے پڑھی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو مشہور صحابی ہیں، ان کا کلام ہے، ان کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے جب اللہ ہم کو مسلمان سمجھے گا تو ہم مسلمان، صرف ہمارے سمجھ لینے سے ہمارا کام نہیں بنے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر وہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں اللہ سے ملاقات کرے کہ وہ مسلمان ہو، تو اسے چاہیے کہ ان 5 نمازوں کی حفاظت کرے، اہتمام کے ساتھ 5 نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ان نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن وہ بحیثیت مسلمان اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور مسلمانوں میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ نماز کا یہ عمل کل قیامت کے دن اس کے لیے مسلمان ہونے کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو اٹھائیں گے اور اس کو نوازیں گے۔ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے۔ آپ نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا کی 3 چیزوں کی محبت اللہ پاک نے مجھے عطا کی ہے، یا تمہاری دنیا کی 3 چیزیں مجھے محبوب بنا دی گئی ہیں۔ ایک ہے الطیب، خوشبو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا انسانیت میں اپنے محبوب کو اس طرح نوازا تھا کہ آپ کا پسینہ بھی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ ہمارا پسینہ کیسا ہوتا ہے ہم کو معلوم ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ ہوتا تھا وہ نایاب خوشبو ہوا کرتی تھی، اور اللہ نے آپ کو ایسا نوازا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہم کو تلاش کرنا ہوتا تھا کہ حضور کہاں ہیں تو ہم کو راستے مہکتے تھے، ہم راستے پر آتے تھے تو راستہ مہکتا تھا کہ ادھر سے حضور گئے ہیں، ہم اسی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے جاتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ آپ کو خارجی طور پر خوشبو کی حاجت اور ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، آپ کو خوشبو بہت پسند تھی۔
بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک محرم خاتون کے یہاں سو رہے تھے. گرمی کا موسم تھا، آپ کے چہرے پر پسینہ آیا اور وہ پسینہ ابھرا، یعنی قطروں کی شکل میں چہرے پر پسینہ تھا. تو جس کے گھر آرام کر رہے تھے اس خاتون نے حکمت سے آپ کے چہرے سے وہ پسینہ اٹھا کر ایک شیشی میں جمع کرنا شروع کیا. لیکن ظاہر بات ہے اس عمل سے حضور کی آنکھ کھل گئی. آپ نے آنکھ کھلنے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے؟ تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، آپ کے چہرے مبارک پر پسینہ آ گیا تھا اور ایسی خوشبو تھی کہ وہ خوشبو ہم نے کسی خوشبو میں محسوس نہیں کی، نایاب خوشبو. تو ہم اس آپ کے پسینے کو جمع کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی دنیاوی خوشبو میں ملا لیں اور وہ خوشبو ایسی ہو جائے کہ کسی کے پاس نہ ہو. ظاہر بات ہے حضور کا پسینہ کس کو نصیب ہوتا، اور اگر کسی کو مل گیا تو کسی دوسرے کے پاس وہ خوشبو کہاں سے آئے گی؟ تو اس دنیا میں حضور کو خوشبو پسند تھی، الطیب والمرأة الصالحہ، اور نیک بیوی. اس دنیا میں حضور کو اللہ کی نعمتوں میں سے جہاں خوشبو پسند تھی وہی نیک بیوی بھی پسند تھی. اور تیسری چیز فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی. اگر ہم بھی اپنے نبی کے طریقے پر نماز ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمیں بھی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے گا. آج تو ہماری نماز کیسی ہے ہم کو معلوم ہے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اتنی غفلت، نماز پڑھتے رہتے ہیں ہمارے خیالات منتشر ہوتے، بھول جاتے ہیں کہ 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی، 1 سجدہ کیا کہ 2 سجدہ کیا، آدمی بھول جاتا ہے، ذہن ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنا شروع کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عین مطابق اگر ہم نماز ادا کریں تو نماز میں اللہ نے آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی خبر دی ہے. آپ نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی. تو حضور کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادات میں سب سے محتم بالشان عبادت نماز بہت پسند تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے کچھ ہدایت والی سنتیں جاری کی ہیں، انہی میں سے نماز ہے. اور پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ اگر تم سب لوگ اپنے گھروں پر نماز پڑھنے لگو، مسجد آنا چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. تمہارے نبی کا طریقہ گھر میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، یعنی فرض نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھی، گھر پر نہیں. فرض نماز مسجد میں پڑھنا چاہیے اور سنت و نوافل گھر پر پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے غفلت ہو رہی ہے، ہم لوگ فرض نمازیں گھر پہ پڑھ لیتے ہیں، اور اگر مسجد میں اگر ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو سنت و نوافل مسجد میں پڑھ لیتے. ہم کبھی گھر پہ نماز پڑھتے ہی نہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گھروں کو قبرستان نہ بنانے کا کیا مطلب؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرو، محبت کے مارے گھر میں مت قبر بناؤ. ماں کا انتقال ہوا، باپ کا انتقال ہوا، بیوی کا انتقال ہوا، تمہارے محبت میں اپنے گھر میں مت اس کو دفن کرو، بلکہ میت کو لے جاؤ مسلمانوں کے عام قبرستان میں اس کو دفن کرو. ایک مطلب. دوسرا مطلب، جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، منع ہے، اس لیے کہ جو لوگ شرک کرتے ہوں گے یا جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہوں گے ان کو یہ بدگمانی ہوگی اگر ہم قبرستان میں نماز پڑھیں گے کہ یہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے قبرستان میں چاروں طرف قبر ہوتی ہے،
آپ کہیں بھی نماز پڑھو گے، آپ کے آگے اگر قبر ہوگی تو دیکھنے والے ایسا سمجھیں گے آپ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس لیے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اور تم اپنے گھر میں بھی کبھی نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا گھر قبرستان کی طرح ہو گیا۔ اس لیے گھروں میں نماز پڑھا کرو، لیکن وہ نماز جس کا تعلق سنت و نوافل سے ہو۔ آپ گھر پر تہجد پڑھو، آپ گھر پر چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، یہ نمازیں پڑھا کرو۔ آپ گھر میں نماز پڑھو گے، گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں گھر میں خیر و برکت کیسے آئے گی؟ پوچھتے ہیں لوگ۔ نماز سے زیادہ مؤثر عمل خیر و برکت کا دوسرا نہیں۔ نماز میں آدمی قیام کرتا ہے، نماز میں آدمی رکوع کرتا ہے، نماز میں آدمی سجدہ کرتا ہے، نماز میں آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نماز میں آدمی دعائے معصورہ پڑھتا ہے، نماز میں آدمی درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ سارا عمل نماز میں ہے، اور جب آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو یہ سارا عمل گھر میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت عطا کرتے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے، تو سنت و نوافل ادا کرنے کا اہتمام گھر میں کرنا چاہیے، اور فرض ادا کرنے کا اہتمام مسجد میں کرنا چاہیے۔ آدمی فرض نماز اگر گھر پر پڑھ رہا ہے تو اس کو تنہا نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ آدمی مسجد میں آ کر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو جو ثواب اس کو گھر پر نماز پڑھنے کا ملا تھا اس سے 25 گنا زیادہ یا 27 گنا زیادہ اجر و ثواب مسجد کی نماز پر ملے گا۔